بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 12 فروری 2023 بروز اتوار جناب حاجی شبیر صاحب کے مکان پر حضرت قبلہ پیر صاحب مراد پور میں ان کا جو مزار شریف ہے وہاں پر عرس اصحاب پیر عرس سالانہ میں ہم شریک ہوئے۔ تو میرے ساتھ اس وقت قبلہ حضرت مولانا سید وارد حسین شاہ صاحب مشہدی تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے یہ علاقہ کے معززین اور بہت سارے عوام الناس یہاں پر شریک ہیں۔ یہ میرے ساتھ جو حافظ صاحب کھڑے ہیں قاری محمد آفتاب صاحب، جن کا تعلق بکوری سے ہے، لیکن یہ قریب میں ایک مسجد ہے مراد پور میں، وہاں پر یہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ دنوں تک دیوبند مسلک کے مدرسے میں تعلیم انہوں نے حاصل کی، لیکن جہاں پر یہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ عوام جو ہے سنی ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں کے کچھ اشکال تھے، ان لوگوں کے اعتراضات تھے کہ اگر یہ اس مسلک کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں تو ابھی تک جو ہیں یہ ہماری امامت کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو یہ اس مجلس پاک میں یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے جو ہے اپنے جو عقائد کے معاملات میں سوالات کیے ہیں ہم سے اور قبلہ پیر صاحب سے، تو الحمدللہ انہوں نے تسلی بخش جواب سماعت فرمائے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے جو مسلک ہے اس کے بارے میں یہ خود ہی وضاحت فرمائیں گے۔ آپ ان کی زبانی سے انہی کے جو حقیقت ہے وہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد آفتاب والد محمد یونس امام داراں والی باولی مسجد مراد پور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مورخہ 12 فروری 2023 بروز اتوار برمکان حاجی محمد شبیر بموقع عرس سالانہ متصل فراد مکان حاجی محمد شبیر صاحب مراد پور حاضر ہوا ہوں۔ محفل میں حضرات مفتی محمد عارف قادری صاحب اور حضرت مولانا سید وارد حسین شاہ مشاہدی صاحب ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کچھ سوالات ان کے ساتھ کیے اور انہوں نے تشکیل سے جواب دیے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بمطابق فتاوی حسام الحرمین مولانا اشرف التھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی، مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متعین سارے کے سارے انہیں عقیدہ مطابق کافر اور مرتد جہنمی ہیں۔ ان کے عقائد پر کوئی انہیں مسلمان جانے وہ بھی میرے نزدیک کافر ہے، اور جتنے بھی اہل سنت میں معاملات ہیں، جمعرات کی فاتحہ، نماز جنازہ کے بعد دعا، انگوٹھے چومنا وغیرہ، یہ سب چیزیں مستحب ہیں، اور یہ حاضری میں جس کو مسلک اعلیٰ حضرت یعنی بریلوی مسلک کہا جاتا ہے، یہی مسلک حق ہے اور مدار نجات ہے۔ میرا یہ بیان کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اہل سنت سے تمام اشکوں کو دور ہونے کے بعد میں یہ بیان نیٹ ورک پر دے رہا ہوں، اس کو عام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی سامعین و ناظرین نے قبلہ حافظ آفتاب صاحب کا یہ بیان سماعت کیا، اور اس وقت جو محفل پاک آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، علاقے کے معززین حضرات، علماء، بزرگان دین اور نوجوان یہاں پر موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اور یہ جو ابھی قبلہ حافظ صاحب بیان دے رہے تھے، کچھ لکھنے کی وجہ سے لفظی غلطیاں تھیں، اور ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ڈرائے ہوئے ہیں۔
آپ اسکرین پر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی دلی خواہش تھی، اور ہم نے بار بار پوچھا کہ آپ کسی دباؤ میں یا کسی کے ڈر سے بھی یہ بیان آپ جاری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا عقیدہ وہ ہے کہ آپ دیوبندی ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ کا اور عقیدہ آپ کھل کر بتائیں تو ہم اپنا اور بیان جاری کریں گے کہ کوئی بھی سنی جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بیان جاری کروں گا، اور آپ کے مشہدی نیٹ ورک سے لوگوں تک یہ پیغام جانا چاہیے، اور میری تمام لوگوں سے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ان تمام سے گزارش رہے گی کہ آپ اس پیغام کو عام کریں، اور ہم کوئی بھی فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ، اور جب انہوں نے سوالات کیے قبلہ مفتی صاحب سے، ہم سے، اور ہم نے جب جس طریقے سے ہم جواب دے سکتے تھے ہم نے دیے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے یہ مطمئن ہوئے، اور انہوں نے تمام جو اپنے وہ باطل عقائد تھے ان کو چھوڑا، اور مسلک حق، مسلک اہل سنت میں آ گئے سچی پکی توبہ کر کے۔ اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی توبہ کو قبول فرمائے، توبہ کے بعد اس پر استقامت عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مسلک حق اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور ان پیغامات کو آگے تک پہنچائیے گا، اور آج کے بعد قبلہ حافظ صاحب کو ان تمام لوگوں کی موجودگی میں قبلہ مفتی صاحب میں عرض کروں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی بندہ اگر حافظ صاحب کے عقیدے پہ اٹیک کرے گا، یہ انہیں برا بھلا کہے گا، وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ جب قبلہ حافظ صاحب نے توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب توبہ کر لی، اس کے بعد بھی اگر ان پہ لوگ بات کریں گے، اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ دیجیے گا اپنے میزبان سید وارث حسین شاہ مشہدی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔